العلم نور جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذہنی آزمائش سیزن 11 اور آج آڈیشن کا سلسلہ ہے ملتان میں. ہماری خوش نصیبی آج ہمارے ساتھ ہوں گے رکن شورا حاجی عبدالحبیب دامت برکاتہ ملادیہ اور اورل انٹرویوز انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کنڈکٹ کریں گے. اسلامی بھی قطار اندر قطار بیٹھ چکے ہیں اور اب ان کو ہم ریٹن پیپرز تقسیم کریں گے. عظیم الدین کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ بی اے بھی کر رہا ہوں. بی اے کر رہے ہیں. جی. کیسا ہے پیپر آپ؟ آسان ہے؟ آسان ہے اچھا. اور کیا ارادہ آپ کا؟ پاس کر کے ٹیم میں سلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حامد علی. حامد علی بھائی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سر دکان ہے. دکان ہے آپ کی. تو یہاں پر عالم دین آئے ہوئے ہیں، بہت سے جامعہ کے طلباء جو پڑھی اسلام کی تعلیم رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ تیاری کر کے آئے ہیں؟ ہاں جی تیاری کی. ماشاءاللہ. کہاں سے تیاری کی آپ نے؟ یہ کتابوں سے. کتابوں سے تیاری کی. ماشاءاللہ. اچھا. آسان آیا پیپر؟ کیسا آیا؟ آسان ہے. چلے کرے اللہ برکت دے آپ کو. مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عالم شیر. عالم بھائی کہاں سے تشریف آئے ہو؟ ملتان شریف. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایف ایس سی. ایف ایس سی کر رہے ہیں. ہاں جی. کیسا پیپر آیا؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. آسان ہے. کہاں سے تیاری کی آپ نے؟ استاد صاحب نے بتایا تھا. استاد صاحب نے پڑھایا. ماشاءاللہ. کیسے آپ کو انسپریشن ملی؟ کیسے پتہ چلا اور کیسے شوق پیدا ہوا یہاں آنے کا؟ ہماری مسجد میں امام صاحب یہیں پڑھتے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے بتایا تھا. ماشاءاللہ. پیپر آسان ہے؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملتان شہر کا آڈیشن پہلا مرحلہ مکمل ہوا. اسلامی بھائیوں نے ریٹن پیپر دے دیا ہے اور اب انشاءاللہ عز و جل چیکنگ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، شہر ملتان کے اندر الحمدللہ بہت تیاری کے ساتھ ہمارے طلباء آئے. پیپر چیکنگ کا مرحلہ بھی جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں ہم سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس نکال لیں گے. آج ہماری خوش نصیبی یہ کہ اس شہر میں فائنل آڈیشن کے لیے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہ ملادیہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ فائنل ٹیم ملتان کی سلیکٹ کریں گے. وہ 4 خوش نصیب اسلامی بھائی جو کہ سیزن 11 میں اپنے اس شہر کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرفان بھائی یہ ارشاد فرمائیے، اس شخص کے لیے کیا ہے جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے؟ اللہ تبارک و تعالی اسے محتاجی میں مبتلا فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو قسم ارشاد فرماتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ مقلب القلوب. حضور واسع پاک کی مشہور تصنیف کا نام بتائیں. غنیت الطالبین منصوبان. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے. علی شیروانی. حضور نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ تقریباً 500. آپ یہ فرمائیں کہ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو. ایم ایس سی میں سبجیکٹ کیا آپ کا؟ جیوگرافی. جغرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی آف ارتھ. آپ کی ایم ایس سی کمپلیٹ ہو چکی ہے. جی. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قلم دوات چل دے راستائے علم میں. منیر آپ نے میٹرک کر لیا ہے؟ جی الحمدللہ. جامعۃ المدینہ میں کس سال میں پڑھتے ہیں آپ؟ ثانیہ کلاس، دوسرا سال ہے. قسم اگر کسی کے مجبور کرنے پر توڑی تو کیا اس پر بھی کفارہ دینا جی ہوگا؟ ہاں. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اگلا شعر سنائیں.
और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। अगला शेर सुना इसका। दो सोत बिलाल आका मिले दर्द रसा, सरकार आता इश्किया वैसे करनी हो। काश दश्ते तैयबा में मैं भटक के मर जाता, फिर बकिए गरकत में दफन कोई कर जाता। एहसान आप MS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुके हैं जी। आप ये इरशाद फरमाइए, कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। पहली कौन सी है? सूरह फातिहा। कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। साद हारिस वल्द नियाज अली कुरैशी, ग्रेजुएशन आपने की है और दौरतुल हदीस में पढ़ रहे हैं। जी। ग्रेजुएशन सिंपल BA किया आपने? जी जी, वो 4th ईयर कंटिन्यू है उसका। कंटिन्यू है जी जी। और अभी आप दौरतुल हदीस शरीफ में? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपकी लिखाई बड़ी एलिजिबल और बड़ी प्यारी है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। पेश एक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। इस शेर का इस अगला मिसरा सुनाए इसका। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वो कौन से बुजुर्ग है जिन्होंने वसीयत की थी कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर हज़रत शक्कर? सैयदना अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दो चचा का नाम बताएं। हज़रत अब्बास, हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा। वो कौन सा पहला कलमा जो इंसान के मुंह से निकला? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कि हज़रत आदम को जब छींक आई तो उन्होंने सबसे पहले ये कलमा अदा किया। तेरी अज़र की वालदा का नाम बताएं। हज़रत अली असगर सैयदा शहर बानो रदियल्लाहु ताला अन्हा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आला हजरत के कोई 3 से मक्ते सुनाए। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहाँ, गुजरा करे बिसर पे पितर को खबर न हो। गमजदों को रजा मुजतदी चे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुसलसल आप सिविल इंजीनियरिंग DAE कर चुके हो? एंड है तकरीबन। आपकी उम्र 17 साल 9 माह है जी। अच्छा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़ाहिरी के बाद पहली बिदअत कौन सी पैदा हुई? ज़्यादा खाने के अव्वल आखिर नमक या नमकीन खाने का फ़ायदा बताएंगे? 70 बीमारियां दूर होते हैं। बेटा ये एक मिसरा बोल रहा हूँ मैं, अगला आपने इसको मुकम्मल करना है। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्राइल पार बिछाएं पार को खबर ना हो। इसका आखिरी मिसरा बताएं। तो ये वफीज आप मास्टर्स इन कॉमर्स MCOM कर चुके हैं, कर रहे हैं? अभी कंटिन्यू है। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का क्या नाम? अब्दुल मुत्तलिब। ये बताएं, दूसरे के कसम दिलाने से क्या कसम हो जाएगी? इस तरह कसम वाकई नहीं होती है, ये दूसरे शख्स के किसी कसम दिलाने से, और पूरे करना जरूरी भी नहीं है। आपने पीर मुर्शिद का नाम मौलाना लियास कादरी साहब लिखा है। लियास कादरी साहब के पीर साहब का नाम क्या है? पीर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला। उनके पीर साहब का नाम क्या है? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला। अमीर अहले सुन्नत की सबसे पहली किताब कौन सी है? तज़किरा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला। फिर गुंबद खजरा की फजाओं में बुला लो, सरकार बुलाकर मुझे कदमों से लगा लो। जुनैद BSc में सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मेरे सब्जेक्ट थे डबल मैथ फिजिक्स थे। बावजूद सोने की क्या फजीलत? इसकी फजीलत का मफहूम है जो बावजूद सोएगा अगर वो इस हालत में फौत हुआ तो वो शहीद शुमार किया जाएगा। मुसीबत से हिफाजत का नुस्खा बताएं। जाहो जलाल दो ना ही मुझे मालो मलाल दो, इसका क्या अगला मिसरा है? सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। अगला शेर सुनाए। अगला लादनी। अगले इस्लामी को माइक दें। अफजल भाई आप इंटरमीडिएट पास हैं और दर्जा सादसा में पढ़ते हैं? जी जी। BS कर रहे हैं, क्या किस सब्जेक्ट में? BS उर्दू। यमीन लव किसे कहते हैं? यमीन लग़्व ये है कि कसम खाने वाला अपने गुमान में दुरुस्त गुमान करे लेकिन वो दुरुस्त ना हो। जैसे कि कोई कसम खाए कि ज़ैद घर पे था लेकिन ज़ैद हकीकत हाल में घर पे नहीं है, तो अब उसका ये कसम खाना लग़्व कहलाएगा। मदाइन की फतह किस हिजरी में हुई? मदाइन की फतह 16 हिजरी में हुई। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। इसका मक्ता बताएं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हामिद अली। हामिद भाई क्या करते हैं आप? मैं दुकान है। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? कपड़े। अच्छा, किसी ने गलती से कसम खा ली तो क्या होगा? अब क्या कफारा देना होगा? नहीं देना। अच्छा, शार कुछ याद है? कोई कलाम याद है? माशाल्लाह, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल और कारोबार में बरकत दे और आते रहें दाव इस्लामी के इज्तिमात वगैरह। जी जमशेद भाई क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। कौन से दर्जे में? साबिया में। आपने लिखा एक नबी अलैहिस्सलाम जिनका विसाल ज़ाहिरी नहीं हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक और भी नबी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। अच्छा,
دو انبیاء ایسے ہیں جو ہر سال میدان عرفات میں ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام. اچھا، حضرت خضر کے پاس کہاں کی ذمہ داری ہے؟ مطلب وہ کہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ زمین. تو سمندر میں کون کرتے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام. اچھا، خضر کے معنی کیا ہے؟ اچھا، کلام کون سے یاد ہیں آپ کو؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار یوں کا. کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلے بھائی کو مائک دیں. محمد مدثر مشتاق. کلام کون سے یاد ہیں آپ کو؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی اس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. مکہ سنائے اس کو. غمزدوں کو رضا مردہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں. اچھا، حسان کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. کون سے درجے میں؟ درجہ ثالثہ. آپ یہ بتائیے مدت پوری ہو جانے کے بعد بطور علاج دودھ پلانے کا حکم کیا ہے؟ مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج دودھ پلانا جائز نہیں ہے. صاحبین کن کو کہا جاتا ہے؟ امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ. سبتین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت کے کوئی دو شعر سنائے جن میں ان دونوں کا ذکر ہو. حسنین کریمہ. کیا بات رضا اس چمنستان رضا کی ہے، چمنستان کرم کی. چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہیں کلی جس میں حسن اور حسین پھول. ایک ہو گیا. دوسرا اگلے بھائی کو مائک دیں. نام آپ کا؟ محمد ارسلان بن محمد شاہد. ارسلان بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ درجہ سادسہ. مسلمانوں کو فتح خیبر کب نصیب ہوئی؟ 7 ہجری کو، سفر مظفر. سفر المظفر 7 ہجری. فاتح خیبر مولا علی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مدائن کی فتح کس ہجری میں ہوئی؟ 16 ہجری. کلام کون سا یاد ہے آپ کو؟ سب سے اولا والا ہمارا اس کے نبی. علاوہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ویسے ہی تمہارا ہمارا نبی، ان ویسے کا- ہی ہمارا ان کا ویسے ہی ان کا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ. احمد بیٹا؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. کیا کرتے ہیں؟ بی کام کر رہا ہوں. بتائیے، دوسرے کی قسم دلانے سے کیا قسم ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے لیکن اس پہ کفارہ دینا پڑے گا. نہیں، قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی. کوئی کہنا کہ تمہیں خدا کی قسم ہے یہ نہ کرو یا یہ کام کر دو، اور کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اس پر قسم نہیں ہوگی، نہ کہ اور کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا. چلیں آپ سے جنرل سوال کر لیتے ہیں. آپ بتائیں نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے 6 فرائض ہیں. نہیں، نماز کے 7 ہیں. 7 فرائض ہیں. شرائط 6 ہیں. آپ کو کون سے سبجیکٹ میں دلچسپی ہے؟ نبی پاک کی سیرت پڑھا ہے آپ نے؟ کیا پڑھا میں ہے؟ نے لاسٹ ٹائم کل ہی کیا ہے، وہاں پر ہمارا ملا تھا کالج میں، تو سیرت معجزات مصطفیٰ پر. ٹھیک ہے. چلیں اگلے بھائی کو مائک دیں. ماشاءاللہ آپ کی آمد بہت اچھی لگی بیٹا. آتے رہا کریں اجتماع میں. آپ کا نام؟ اور بھی محمد friends کو روحان لائیں. الطاری. روحان طاری. امیر علیہ سنت نے سب سے پہلا کون سا رسالہ لکھا؟ تذکرہ امام احمد رضا. آج کل سب سے آخری بڑی کتاب کون سی آئی ہے؟ فیضان نماز. اچھا، نور کا کھلونا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سا کھلونا ہے جو نور کا ہے؟ چاند کو. چاند کو. اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، وہ سنائیں گے؟ اشعار یاد نہیں. اشعار یاد نہیں ہے تو ذہنی آزمائش میں کیسے آگے جاؤ گے؟ وہاں تو ایک سیگمنٹ ہی پورا کلام کا ہوتا ہے. بعد میں یاد کر لیں گے. چلے کر لیں پہلے آپ کو، پھر آپ یاد کر لیں گے. کیا بات ہے. چلے پھر اشعار آپ سے نہ پوچھیں، تیاری کر لیں گے پھر پوچھیں. اگلے بھائی کو مائک دیں. آپ کا نام بھائی؟ احمد سلیم. احمد سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بیٹا کیا وعلیکم کرتے ہیں؟ السلام. جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. کون سے درجے میں؟ درجہ رابعہ. تو یہ بتائیے کہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ نبی پاک کا پسینہ مبارک. سبحان اللہ. افضل العبادات احمزھا، اس کا مطلب بتائیے. سب سے افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو. قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا کس کا حکم ہے؟ قرآن پاک کا حکم. اللہ کا حکم ہے. اگلے بھائی کو مائک دیں. آپ کا نام؟ محمد مزمل الطاری. جی مزمل کیا کرتے ہیں بیٹا؟ درجہ ثالثہ درس نظامی. آپ یہ بتائیے کہ وضو کا تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. حضرت علی اصغر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی اصغر کی والدہ کا نام حضرت سیدنا شہربانو رضی ان اللہ کے تعالیٰ والد کا نام کیا ہے؟ حضرت علی اصغر
امام حسین کے صاحبزادے تھے. امام حسین. ٹھیک ہے, چلیں اگلے بھائی کو مائک. نام آپ کا؟ محمد مرتضیٰ بن محمد رمضان. روزانہ کتنی بار کھانا سنت ہے؟ روزانہ ایک بار کھانا سنت. اگر جسم سے کتا چھو جائے تو کپڑے کا کیا حکم؟ جسم سے کتا چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم گیلا ہو پھر بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اشعار یاد ہیں آپ کو؟ جی. یا الہی گورے تینا کی جب آئے سخت رات, کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. چلیں اگلے بھائی کو مائک دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدیق. آپ کیا کرتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں ناظم. گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ. خطبہ جمعہ کے وقت خاموش رہنے کا کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا واجب ہے. خاموش رہنا فرض ہے. العلم نور العلم نور العلم نور. حذیفہ آپ نے ICS کمپلیٹ کر لیا؟ جی کر لیے. درس نظامی میں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ درجہ ثانیہ. درجہ ثانیہ میں. آپ ارشاد فرمائیے حضرت سلیمان علیہ السلام بعد وفات کتنا عرصہ نماز کی حیت پر لکڑی کے سہارے کھڑے رہے؟ 6 ماہ یا 1 سال. جی. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ان کا اس کا مقطع سنائیں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اگلے بھائی کو مائک دیں. السلام علیکم. نام آپ کا؟ محمد اویس رضا. اویس بیٹا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ICS سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں. اچھا, اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے یہ پروگرام دیکھا تھا, پھر مجھے انٹرسٹ ہوا کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں, سو میں آ گیا. اچھا یہ بتائیے یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یمین لغو قسم ہے, اور جو کوئی شخص قسم کھائے موجودہ یا گزرے ہوئے امر پر اور غلط فہمی کی وجہ سے اپنی جان میں صحیح قسم کھائے مگر در حقیقت و بعد اس کے الٹ ہو تو اسے یمین لغو کہتے ہیں. اچھا کلام کون سا یاد ہے؟ مجھے کوئی کلام تو یاد نہیں ہے مگر 1-2 کلام کے مقطع اور مطلب وغیرہ یاد ہے. اس کا مطلب سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, مقطع اور سنائیں. غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اگلے بھائی کو دیں. علی حسن کیا کرتے ہیں بیٹا؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پڑھتے ہیں. کون سے درجے میں؟ درجہ ثانیہ. مسلمانوں کو فتح خیبر کب نصیب ہوئی؟ 7 ہجری میں. مدائن کی فتح کب نصیب ہوئی؟ 16 ہجری میں. اشعار کون سے یاد ہیں؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جان و دل ہوش و خرد. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اگلے بھائی کو دے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یعقوب اتاری. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بھی جامعۃ المدینہ کا طالب علم. کس درجے میں؟ درجہ رابعہ یعنی 4تھا درجہ. اچھا 4تھے درجے میں ہے. ہنسنے سے کب وضو نہیں ٹوٹتا؟ ہنسنے سے اس وقت وضو نہیں ٹوٹتا کہ یا تو وہ رکوع سجود والی نماز ہو اور آواز کوئی قریب والا نہ سنے, یا پھر نماز جنازہ میں کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ویسے ہنسنے سے تو کبھی بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ابھی بھی آپ ہنس پڑے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نہیں تو نماز میں ہنسنے کا مسئلہ بیان ہے. ٹھیک ہے. کلام آپ کو کون سے یاد ہے؟ سب سے اولا ہوا نام کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا جس نبی, کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. العلم نور العلم نور العلم نور. ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ملتان میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی تشریف لائے. پہلے 30 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے انٹرویو کے لیے, اب ان 30 میں سے 10 سلیکٹ کیے گئے ہیں, اور واقعی بڑا ٹف ہے کہ 10 میں سے 4 سلیکٹ کیے جائیں. سچی بات یہ 10 کے 10 سلیکٹڈ ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں تو اب کہتے ہیں نا دل پہ پتھر رکھ کے ان 10 میں سے 6 کو واپس بھیجنا پڑے گا. اب وہ 6 کون سے ہوں گے وہ تو وقت بتائے گا. اب چونکہ نصاب کے ذریعے آپ سے سوال ہو چکے اور اس کے تحت آپ نے جوابات دیے ہیں, تو اب میں نصاب سے ہٹ کے کچھ سوال کروں گا اور اسی میں سے جس کا نصیب ہوگا اور جو اچھی انداز سے جواب دے دے گا تو دیکھ لیں گے. اچھا منیر بھائی یہ بتائیے کہ پیدائش کہاں ہوئی نبی پاک کی؟ مکہ پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ پاک میں. نہیں, مکہ پاک میں غار حرا میں نازل. ٹھیک ہے. دوسرے بھائی کو مائک دیں.
محمد طیب حفیظ. یہ بتائیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. تحویل قبلہ کہاں ہوا تھا؟ مسجد قبلتین. اچھا اگلے بھائی کو مائک دیں. جی اویس. نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ غزوہ تھا جس سے ہی یاد نہیں کون سا غزوہ تھا. غزوہ احد تھا. ٹھیک ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اگلے بھائی کو مائک دیں. علی حسن یہ بتائیں کہ وہ کون سا غزوہ تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق اپنا پورا مال لائے، حضرت عمر آدھا مال لائے؟ غزوہ بدر. نہیں، وہ غزوہ تبوک تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں اپنی جان قربان کرنے کا واقعہ جو تھا اس پر بھی اعلیٰ حضرت صدیق بلکہ اس پہ جان دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. چلے اگلے بھائی کو دے. اظہر الدین. اظہر بھائی آپ یہ بتائیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دو چچا ایمان والے تھے، دو چچا دشمن بھی تھے آپ کے، وہ کون؟ ایک ابو جہل اور ایک ابو لہب. ابو لہب نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جس پر قبر میں تھوڑی سی اس کو راحت ملا کرتی؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی نے آ کر اس کو خبر دی تھی. اس پر بڑا مشہور شعر ہے کہ مسلمان کیوں شب ولادت پہ خوشی نہ بنائے، کیونکہ ابو لہب کو بھی تو فائدہ ہو رہا ہے قبر میں. بڑا مشہور شعر. شب ولادت میں سب مسلمان، نہ کیوں کریں جان و مال قرباں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا. چونکہ یہ مجھے اندازہ ہے آپ کے نصاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن مجھے اب آئی کیو لیول سے ہی اور جنرل نالج سے ہی اسلام پہ سلیکٹ کرنے پڑیں گے. العلم نور، العلم نور، العلم نور. حسن بھائی یہ بتائیں کہ پیارے آقا کے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی سب سے زیادہ عمر تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حبشہ سے کون سے صحابی تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. روم سے کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن حارث. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے بھی ایک ہجرت کی تھی، وہ کون سی تھی؟ ہجرت حبشہ. 3 سال مسلمان کسی جگہ قید کر لیے گئے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ شاب ابی طالب تھا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر کے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اگلے بھائی کو مائک. کیا نام ہے آپ کا؟ جمشید اقبال الطاری. جمشید بھائی آپ 7ویں درجے میں پڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ. جی بھائی. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ جب جلوہ گری ہوئی، اس سے پہلے مکے سے پیارے آقا نے ایک صحابی کو مدینے بھیجا تھا کہ آپ جا کر اسلام کی دعوت دیں. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. معراج کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے کوئی 2-3 شعر سنائیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نائے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. چلیں اگلے بھائی کو دیں. عرفان. محمد عرفان رضا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو کون سے نبی کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام. نبی پاک کی جنتی سواری کیا تھی جب نبی پاک آسمانوں کی؟ براق. براق تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پر گئے کہ جہاں سے آگے جبریل امین ساتھ نہ گئے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7واں آسمان سے بھی. اچھا اب یہ جہاں بیت المعمور. اچھا بیت المعمور تو الگ چیز ہے. بیت المعمور کیا؟ چلے آپ نے ذکر کر ہی دیا. وہ فرشتوں کا قبلہ. فرشتوں وہ کہاں ہیں؟ آسمانوں سے. وہ کس کی سیدھ میں؟ جو یہ کعبۃ المعظمہ کی. جی کعبے کی بالکل سیدھ میں، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. سبحان اللہ. کعبے پہ ایک کونا تو حجر اسود ہے جس کو رکن اسود کہتے ہیں، ایک اور کونے کا نام بھی بتا دیں. رکن یمانی. رکن یمانی. اور یہ جو یو کلر کی شیپ والی عمارت ایک کعبے کے سامنے بنی ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کعبہ. حتیم کعبہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حتیم میں کوئی جاتا ہے نا تو وہ فیل کرتا ہے کہ میں ماں کی گود میں آ گیا. یہ گود کا انداز ہے نا. مہر مادر، فارسی میں مہر کہتے ہیں گود کو، مادر کہتے ہیں ماں کو. اعلیٰ حضرت پہلے مصرے میں تو اس حتیم کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گئے. اب باری ہے مدینے کا ذکر کرنے کی، تو کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا
वाह करम उनका दो। सुभान अल्लाह, आका वो है जिन पे माँ बाप भी फिदा है। सुभान क्या बात। चलें अगले भाई को दे। जी साद भाई, आप तो पहले भी सेलेक्ट हुए थे जी। मदीना मुनव्वरा में वो कौन सी जगह है जिसको नबी पाक ने जन्नत की क्यारी कहा? आखिर साथ इस्लाम के मिंबर और रोज़े के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारी फरमाया उसको उसे। क्या कहते हैं अरबी में? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ठीक है, आपने जन्नत की क्यारी का जिक्र किया, उस क्यारी पर आला हज़रत का एक बहुत खूबसूरत शेर है। एक तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की क्यारी, क्यारी प्यारी प्यारी वाह वाह। ठीक है, चले मान लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी कलाम में एक बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। ठीक है, माशाल्लाह। अगले भाई को दे। शेरवानी साहब, मदीना पाक की जो गुबार है उसके बारे में नबी पाक क्या फरमाते हैं? मदीना पाक के गुबार में भी शिफा है। प्यारे आका ने मदीने के कुछ पैमानों के लिए दुआ की थी, वो क्या दुआ थी? मुद और सा। मदीने के मुद और मदीने के सा में बरकत, एक में आप वुजू फरमाया करते थे और एक में आप पानी नोश फरमाया करते। गुस्ल फरमाया करते जी। वो बड़ा था और मुद छोटा। मुद छोटा। अच्छा, ये बताएंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा है जब तक नबी पाक के वो निकाह में रही, प्यारे आका ने दूसरा निकाह नहीं किया? हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। खदीजा रज़ियल्लाहु। अच्छा, ये बताएं उनका मज़ार कहाँ है? मक्का शरीफ में। कहाँ पर? जन्नतुल माला। ये सफा मरवा पर जो चलना है ये किसकी याद है? हज़रत बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु क्यों चली तआला थी वो? क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहि नबीना व अलैहिस्सलाम को जब प्यास महसूस हुई तो वो रोने लगे, पानी नहीं था, तो इसलिए आप पानी की तलाश हज़रत में। इस्माइल के कदमों से जमजम जारी हुआ। जमजम से ज्यादा अफजल पानी कौन सा है? हुज़ूर इस्लाम की जो उंगलियों से जो पानी जारी कहाँ जारी हुआ था? कौन सा मकाम था वो? हुदैबिया का। हुदैबिया का मकाम। आला मकाम। हज़रत का शेर सुना दें, ये जो उंगलियों से पानी जारी हुआ था। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे चूम कर, नदिया पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। ठीक है, तशरीफ रखिए, हम अभी अनाउंस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीनतुल औलिया मुल्तान में जब भी आते हैं बड़ा शानदार टैलेंट देखने को मिलता है और बड़ा टफ कंपटीशन होता है। बहरहाल मजबूरन हमें कुछ टैलेंटेड इस्लामी भाइयों को छोड़ना पड़ रहा है। जो टॉप हमारे नजदीक 4 थे, हमने वो सेलेक्ट करने की कोशिश की है। तो अब इंशाल्लाह इन 4 इस्लामी भाइयों के नामों का ऐलान होगा। बाकी भी मायूस ना हो, जिंदगी बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह और मुकाबले भी होते रहेंगे और इल्म दीन का जज्बा डाउन नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह स्टूडेंट्स आए, कारोबारी लोग आए, मुख्तलिफ फील्ड के इस्लामी भाई आए, लेकिन जाहिर है कि हमें कुछ कोशिश करनी पड़ती है कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएं। पहले नंबर पर जो सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद अली शेरवानी वल्द मुमताज शेरवानी, और उम्मीद है ये अब शेरवानी पहनकर ज़हनी आजमाइश में आएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर सेलेक्ट हो रहे हैं साद हारिस वल्द नियाज अली कुरैशी। तीसरे नंबर पर सेलेक्ट हो रहे हैं मोहम्मद इरफान रजा वल्द मोहम्मद रियाज शाहिद। उस्ताद साहब सेलेक्ट हुए हैं तो जामिया के तलबा भी खुश हैं। और चौथे नंबर पर मोहम्मद तैयब हफीज वल्द अब्दुल हफीज। और इन चारों को हम अलामती टिकट पेश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये भरपूर तैयारी के साथ आएंगे और इस बार आगे तक जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें जो हमारे उस्ताद साहब हैं वो इस टीम के निगरान होंगे और आपने अच्छे अंदाज से तैयारी करवानी है। आपके पास ये अथॉरिटी होगी कि आप किसको 3 को पहले लेके जाना चाहते हैं और कोशिश करें कि अच्छी तैयारी के साथ आएं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द ही बराह रास्त मुकाबले होंगे और आप देखेंगे कि अब मुल्तान इस बार कैसी तैयारी के साथ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान लेकर हमारे मंच की जीनत बनता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।